برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنگت و معیت کے لیے چنا، جنہیں یہ اعزاز اور شرف بخشا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جنہیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ براہ راست معلم انسانیت اور معلم کائنات کے شاگرد ہیں، جنہیں یہ شرف ملا کہ ان کی تربیت فرمانے والے سارے نبیوں کے قائد اور امام حضور ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کی خوشبختی کا کیا کہنا کہ جو نمازیں ادا کرتے رہے تو امام الانبیاء کی اقتداء میں، جو جہاد کرتے رہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جن کی زندگی کے شب و روز کائنات عالم کے سب سے بہترین زمانے میں گزرے، جسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابی وہ شخص بنا ہے جسے نگاہ قدرت نے چنا ہے۔ گویا کہ صحابی بننا یہ میرے پروردگار کا انتخاب ہے، اور یہ کوئی میں یا آپ اپنی خوش عقیدگی کی بنیاد پر نہیں کہتے، بلکہ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار علی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، واختار علی اصحاباً، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، وجعل لہم، اور اللہ نے بنایا، وجعلی منہم، اور اللہ نے ان میں سے بنایا کچھ کو، وزراء و انصارا و اصحارا، میرا وزیر، میرا مددگار، اور کچھ کے ساتھ میرا مصاہرت کا سسرالی رشتہ قائم کیا۔ اب حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحاباً، اور میرے لیے میرے پروردگار نے میرے صحابہ کو چنا۔ تو کیا پتہ چلا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ نگاہ قدرت کا انتخاب ہے، ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت اور معیت کے لیے رب کائنات نے پسند فرمایا ہے، رب کائنات نے جو ہے وہ چنا ہے۔ اور پھر آپ قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کو پڑھیے، قرآن مجید کی 20 سے زائد آیات بینات ہیں جن میں اللہ ان کی تعریفیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کو بیان فرماتا ہے۔ اگر میں قرآن مجید برہان رشید کو پڑھوں تو یہی جو آیت طیبہ آپ نے سماعت فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف فرما رہا ہے۔ کیا کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ایمان والوں پہ بڑے مہربان ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جو چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ جن کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی جبینوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، اور ان کے چہروں پہ سجدوں کی علامات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جو ہے تورات میں بیان فرمائی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں کزرع، اس کھیتی جیسی ہے، اخرج شطأہ،
جس نے اپنی کوپل کو نکالا، فآزرہ، اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یوجب الزراء، اور وہ خوش کرتی ہے کاشتکار کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے کافروں کے دل غضبناک ہو جائیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرۃ و اجرا عظیما، بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا۔ اور پھر جن کے لیے میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور بے شک اللہ ہی کا گروہ جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اور پھر جن کے لیے میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے پیارے حبیب علیہ السلام جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ پھر میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا، اور جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو یقیناً اور پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ اور پھر جن کے لیے میرا پروردگار جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو، وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں۔ پھر میرا رب ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پھر میرا رب ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر سکینہ کو نازل کیا، وعلی المؤمنین، اور محبوب کے صحابہ پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان کے لیے پرہیزگاری کا کلمہ لازم قرار دیا، وکانوا حق بہا واہلہا، وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اس طرح کی کتنی آیات بینات ہیں جس میں میرا کریم پروردگار اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام مرتبے کو بیان فرما رہا ہے۔ اور کبھی میں قرآن مجید برہان رشید کو پڑھوں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے ایمان والوں کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے ایمان کو معیار قرار دے رہا ہے اور ترازو اور کسوٹی قرار دے رہا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ لائے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان اور مقام سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ آج میں اور آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں اور آپ کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر عمل کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میرا اور آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ کائنات کے خوش بخت ہیں جن کے لیے میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان سے میرا پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ کہتا ہے قرآن مجید قرآن رشید میں، کتنی دفعہ جو ہے وہ ارشاد جو ہے وہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے کائنات عالم کے حضرات انبیاء کے بعد جو خوش بخت ترین افراد ہیں وہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کے لیے میرے کریم
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من حافظنا فیہم، جس نے میری حفاظت کی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں، حافظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ومن آذانی فیہم، اور جس نے میرے صحابہ کے بارے میں مجھے اذیت دی، آذا اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ اذیت دے گا۔ وسیاتی قومن، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسے بدبخت آئیں گے، یسبونہم وینتقصونہم، کہ جو میرے صحابہ کو سب و شتم کریں گے، ان کی شانوں کی تنقیص کریں گے۔ فلا تجالسوہم، تم ہرگز ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ پینا۔ ولا تواکلوہم، نہ ان کے ساتھ کھانا۔ ولا تناکحوہم، اور نہ تم جو ہے ان کے ساتھ نکاح اور شادیاں کرنا، نہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، اور نہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من سبہم، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پہ تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نہ ان کے کسی فرض کو قبول کرے گا، نہ ان کے کسی نفل کو قبول کرے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، واساری، اور میرے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں، وانصاری، میرے مددگاروں کے بارے میں، فمن حافظنا فیہم حافظہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اب جو میرے حقوق کی حفاظت کرے گا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت کرے گا، اور جو میرے حقوق کی حفاظت ان میں نہیں کرے گا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تخلی اللہ منہ، اللہ اس سے برات کا اظہار کر دے گا، اور جس سے اللہ برات کا اظہار کر دے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پکڑ میں جو ہے وہ لے لے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم عرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، اس نے میرے محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، فببغضی ابغضہم، اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم، اور جس نے انہیں اذیت دی، فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی، اور جس نے مجھے اذیت دی، فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذى اللہ، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، یوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت اور پکڑ میں جو ہے وہ لے لے۔ اور پھر میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ما شانکم و شان اصحابی، تمہارے اور میرے صحاب کا کیا مقابلہ، اور تمہارے اور میرے صحاب کی کیا شان۔ ضرونی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، ما ادرک مثل عمل احدہم یوما واحدا، تو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے آدھے دن کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، میرے صحابی کے آدھے دن کے نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کے ایک مد کو یا ایک مد کے آدھے حصے کے خرچ کرنے کو بھی تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا وہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پہنچ سکتا۔ اور پھر جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی ہدایت، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت جو ہے وہ پا جاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظنا فی اصحابی، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میرے حقوق کی حفاظت کی، ورد علی الحوض، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ حوض کوثر پر آئے گا، میں اسے کوثر کے جام عطا کروں گا۔ ومن لم یحفظنی فی اصحابی، اور جو شخص میرے صحابہ کے بارے میں میرے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا، لم یرد علی الحوض، وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔
ولم یارانی، مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گا، میری زیارت بھی نہیں ہو سکے گی۔ میرے حوض پہ آنا چاہتا ہے تو میرے صحابہ سے محبت کرے، میرے حوض پہ آنا چاہتا ہے تو میرے صحابہ سے عقیدت کرے، میرے حوض پہ آنا چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جو ہے وہ محبت کرے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونور لهم یوم القیامۃ، روح زمین کے جس ٹکڑے پہ میرا کوئی صحابی انتقال کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اس علاقے کا قائد بن کر اٹھے گا، وہ اس سارے علاقوں والوں کے لیے نور بن کر جو ہے وہ اٹھے گا۔ تو حضرات محترم، اس لیے میں نے عرض کیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانیت کے عمدہ ترین افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا، اپنے محبوب کی سنگت کے لیے چنا، محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ کے لیے جو ہے وہ چنا۔ اور الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل سنت آل محبت کو رسول کریم کے سارے صحابہ کی محبت عطا کی ہے۔ ہم جس کے ساتھ صحابی کا ٹائٹل لگتا ہے، ہم ہر صحابی رسول کی دل و جان سے تعظیم کرتے ہیں، انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اور ان کی محبت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت سمجھتے ہیں، اور ان سے اظہار عقیدت کو ایمان کی علامات قرار دیتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرب کا ذریعہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، اس کو توجہ سے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پتہ یہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد، محدثین کے استاد، اور میرے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خصلتان من کانتا فیہ نجا، جس میں دو خوبیاں جمع ہو جائیں اس کو اللہ نجات عطا کر دے گا، الصدق وحب اصحاب محمد، ایک سچ بولنا ہے اور دوسرا رسول اللہ کے صحابہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ دو چیزیں عطا کر دے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے گا کہ وہ سچ بولتا ہے اور اس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی محبت ہے۔ اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے صحابہ سے جلنے والا کافر ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان کو برا بھلا جو ہے وہ کہتا ہے، وہ اسلام پر جو ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تنقیص کرنے والا شخص زندیق ہے، زندیق ہے۔ وہ کون ہے؟ زندیق ہے۔ اور توجہ سے جملہ سماعت کیجئے گا، حضرت سیدنا امام بخاری محدثین کے امام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ حضور علیہ السلام کے امت کی علماء سے ملاقات کی۔ کتنے؟ 1000 سے زیادہ حضور علیہ السلام کی امت کے اہل علم سے میں ملا ہوں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں نے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جس کے دل میں مصطفیٰ کے صحابہ کا احترام موجود نہ ہو، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے حد درجہ عقیدت نہ رکھتا ہو، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی عزت و تکریم کرنے والا جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ہو۔ کیا پتہ چلا نبی کریم کے صحابہ سے محبت رکھنا یہ اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت یہ علماء، یہ محدثین، یہ مفسرین، یہ فقہاء، یہ اہل اللہ کا ترہ امتیاز ہے، اور ان کی پہچان ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت رکھتے تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت اور عقیدت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔